بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ وریتی الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ الصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين معصومين سب مل کے دعا سرکار امام زمان اللہم حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا صلوات پر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد حیات کی وجہ سے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں اس مقصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے وقت اذان بھی قریب ہے قرآن مجید کا بہت ہی مشہور اور معروف آیت قرآن ہر مومن و مسلمان کے گھر میں موجود ہے لیکن کسی شے کے ہونے سے
یہ شرط نہیں ہے کہ اس کے دل میں ایمان بھی آ جائے۔ مسلمانوں کے گھروں میں قرآن ہے اور اہل بیت کے ماننے والوں کے دلوں میں محبت اہل بیت ہے۔ تو ایک وہ کمال ہے جو خدا نے بشر کو دیا، انسان کو دیا، ایک وہ کمال ہے جو انسان خود اپنے لیے بناتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو انسان بنا کر پیدا کیا، اس میں آپ کا کمال نہیں تھا۔ آپ کو مسلمان گھر میں پیدا کیا، اس میں آپ کا کمال نہیں تھا۔ آپ کو اس گھر میں پیدا کیا جہاں پر علی کا ذکر کیا جاتا تھا، سبحان اللہ، اس میں بھی آپ کا کمال نہیں تھا۔ یہ اس کا لطف تھا، یہ اس کا کرم تھا کہ اس نے مجھے اس جگہ پہ پیدا کیا، اس شکل میں پیدا کیا، اور پہلے سے میرے گھر میں قرآن موجود تھا۔ میں نے اس قرآن کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بڑی محنت نہیں کی، میں نے علی کو پانے کے لیے کوئی بڑی محنت نہیں کی، میں نے کربلا جانے تک کوئی محنت نہیں کی۔ تو یہ تو اس کا کمال تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ تیرا کمال کیا ہے؟ سبحان اللہ، تیرا کمال یہ ہے کہ تو قرآن کو ویسے سمجھ جیسے وہ سمجھانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، تیرا کمال یہ ہے کہ تو علی کی ذات کو ایسے سمجھ جیسے علی سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو قرآن ہے لفظوں کا مجموعہ۔ اگر مجھے سرائکی نہیں آتی، آپ جتنا بھی سمجھائیں میں نہیں سمجھوں گا، اور اگر آپ کو اردو نہیں آتی، میں جتنا بھی بولوں آپ نہیں سمجھیں گے۔ یعنی مولا علی افصح الرجال فی العرب، سب سے فصیح ترین گفتگو کرنے والے عرب میں، اور یہاں مولا منبر پہ آئیں اور عربی میں خطبہ دینے لگے، آپ کچھ نہیں سمجھیں گے۔ بس کہیں کہ مولا آپ کے چہرے کو دیکھ کر دیدار کر کے مزہ ہی آ رہا ہے، لیکن سمجھ کچھ نہیں آ رہا، کیونکہ قرآن کس چیز کا مجموعہ ہے؟ لفظوں کا مجموعہ ہے۔ دشمن نے جو بڑا کھیل کھیلا، کیونکہ ہماری معلومات کم تھی، اس نے لفظوں کو وسیلہ بنایا۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اب اس قرآن کا ترجمہ کر لوں، پھر مثال کی طرف آتا ہوں۔ ارشاد من قتل نفسا بغیر نفس، عمومی ترجمہ، جس نے کسی کو بے گناہ قتل کیا، او فساد فی الارض، یا زمین پر فساد کیا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ انما قتل الناس جمیعا، کہ گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ تو ظاہری ترجمہ ہے، لیکن اگر کوئی عام مسلمان یہ پوچھے مولانا میرے گاؤں میں قتل ہو گیا، اور اس کے مرنے سے تو سارے انسان نہیں مرے، اور قرآن کہتا اگر کسی نے بے گناہ کسی کو قتل کیا، گویا اس نے سورے انسانوں کو قتل کر دیا۔ تو آنکھوں سے تو کسی کا قتل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، کتنے شیعہ قتل کر دیے گئے بے گناہ، انسانیت تو ویسی کی ویسی زندہ ہے۔ تو ایک چیز سمجھ آتی ہے، انسانیت اس جسم کا نام نہیں ہے، ضمیر کا نام ہے۔ اگر جسم زندہ ہو اور ضمیر مردہ ہو، یہ تو قتل تھی ایک ایسے نفس کی جو عام نفس تھا۔ تو تصور کرو اگر کوئی سیدہ جیسے نفس کو قتل کر دے، اگر کوئی آقا حسین جیسی شخصیت کو شہید کر دے، تو عملاً سیدہ نے خطبہ فدقیہ میں بتا دیا تھا کہ اگر تم، جسے کہتے ہیں فی القصاص حیاتن، اللہ نے قصاص میں زندگی رکھی ہے، یعنی اگر گنہگار کو سزا نہ ملے اور معاشرہ سزا کا طلبگار نہ ہو، تو گویا یہ پورا معاشرہ مردہ ہو جائے گا۔ یعنی اگر آپ کے گاؤں میں چوری ہو گئی اور چور کو سزا نہ ملے اور معاشرہ دیکھتا رہے، گویا پورا معاشرہ مردہ ہو گیا۔ قرآن ہے لفظوں میں، جب تک ہم لفظوں کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہم انگلش پہ محنت کرتے ہیں، اپنی لینگویج پہ محنت کرتے ہیں، لیکن قرآن پہ کوئی محنت نہیں کرتے، اور لفظوں کو دشمن نے وسیلہ بنایا۔ چھوٹی سی مثال میں کئی سال پہلے آپ کے یہاں نور پہ گفتگو کر چکا، اگر کسی علاقے کے بندے سے پوچھا بھئی اہل بیت نور ہیں، اہل بیت کیا ہیں؟ نور ہیں۔ نور ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں نور ایک لفظ ہے، اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ جھگڑا تو اس پہ ہے کہ اہل بیت نور ہیں یا بشر ہیں، نور ہیں یا بشر ہیں، لیکن اس کو خود ہی نہیں پتا کہ نور ہے کیا۔ ضد تو ہم کر رہے ہیں کہ اہل بیت نور ہیں، تو یہ نور کیا ہے؟ جیسے ہی لفظ آتا ہے اس کی تصویر ذہن میں آتی ہے۔
ایسا ہے کہ نہیں؟ کہ اگر کسی نے مجھے دیکھا ہوا ہے، مولانا کو دیکھا ہوا یا نام لیا، مولانا کا فوٹو آپ کے ذہن میں آئے گا۔ کوئی اس امام بارگاہ میں آ چکا ہے، جیسے کہے گا بندوانی نام ہے نا، جیسے کہے گا بندوانی، فوراً امام بارگاہ میرے ذہن میں آ جائے گا۔ تو لفظ تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے جب لفظ کے ساتھ اس کی معنی ساتھ میں ہو۔ اگر کوئی علی کو جانتا ہی نہیں، انگریز کے سامنے علی کا نام لو، اس کے ذہن میں علی کا تصور آئے گا نہیں۔ لیکن شیعہ کے نام لو، شیعہ کے سامنے نام لو تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ کوئی مفہوم تو ہے تبھی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، کوئی ایسی چیز تو ہے۔ تو جہاں پہ لفظ آتا ہے وہاں پہ مفہوم آتا ہے۔ تو تصور یہ آئے جب آپ کے سامنے لفظ نور لیا جاتا ہے تو آپ کے ذہن میں تصور کیا آتا ہے کہ اہل بیت نور ہیں؟ کیا تصور آ رہا ہے؟ فوراً جو تصور ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ تصور ہے روشنی کا۔ اہل بیت نور ہے، اس کا مطلب اہل بیت کیا ہیں؟ روشنی ہے۔ تو آپ سے سوال ہے، اگر مولا علی کسی گلی میں چلتے تھے تو کیا مولا کے چہرے سے روشنی نکلتی تھی؟ ایسا ہوتا تو سب علی کو پہچان جاتے۔ پھر کیوں ہمیں ملتا ہے کہ چھٹے امام جب حج پہ جاتے تھے مختلف قافلوں میں جاتے تھے، ایک شخص کہتا ہے میں نے دیکھا ایک ایسا شخص قافلے میں ہے جو اس زائروں کی مدد بھی کر رہا ہے اور رات کو ان کے لیے کھانا بھی بنا رہا ہے۔ مجھے شک ہوا کہ اس کی آواز جانی پہچانی ہے، یہ چہرہ میں نے کہیں پہ دیکھا ہوا ہے، لیکن غور سے دیکھنا چاہتا تھا لیکن وہ فوراً اپنے چہرے پہ نقاب لگا دیتا تھا۔ میں رات کے اندھیرے میں اٹھا، مجھے کسی مناجات کی میٹھی سی آواز سنائی آئی، میں اس کے قریب گیا۔ اب جب قریب گیا تو مجھے پتا چلا یہ کوئی اور نہیں، یہ میرا چھٹا امام جعفر صادق۔ امام کی خدمت، مولا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ خدمت کرنا تو ہمارا کام ہے۔ امام فرماتے نہیں، اللہ کے ظاہر کی خدمت کرنا عبادت ہے۔ یہ خدمت مجھے کرنے دو، کہ کسی کو مت بتانا میں اس قافلے میں موجود ہوں۔ کہ صبح ہوئی، مولا اس قافلے سے نکل کر پھر کسی اور قافلے میں چلے گئے۔ بھائی اگر نور کا مطلب روشنی تھا تو امام کے چہرے سے روشنی نکلنی چاہیے، جس طرح امام رضا کی فلم بنائی، کیونکہ ہمارا تصور وہی تھا، تصور نور کا روشنی والا تصور تھا۔ اگر نور کا مطلب روشنی ہوتا، جس طرح فلم میں دکھایا گیا کہ مولا رضا چل رہے ہیں اور چہرے سے روشنی نکل رہی ہے، اگر تصور یہ ہے نور کا جو عام ذہنوں میں تصور ہے، کیونکہ ہم نے لفظ کو نہیں سمجھا، جب تک لفظ کو نہیں سمجھیں گے مفاہیم کو نہیں سمجھیں گے، اور جب تک مفہوم واضح نہیں ہوگا ہمارے عقائد صحیح نہیں ہوں گے۔ لفظ کو پہلے سمجھنا ضروری ہے۔ تو اگر اہل بیت چلتے تھے اور چہرے سے اگر وہ چاہتے تو روشنی نکلتی، یہ ان کے ہاتھ میں تھا، اگر وہ چاہتے تو روشنی نکلتی۔ جس طرح جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میری سوئی گم ہو جاتی تھی میں انتظار کرتی تھی مصطفیٰ کب آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ چاہتے تو روشنی نکلتی، لیکن نیچرلی جب زندگی بسر کرتے تھے تو چہروں سے روشنی نہیں نکلتی تھی۔ کئی قافلوں میں جاتے تھے، خود امام زمانہ فرماتے جب میرا ظہور ہوگا کافی میرے شیعہ یہ کہیں گے کہ ہم نے تو دیکھا تھا پر پہچانا نہیں تھا۔ اگر یہاں پہ 100 لوگ بیٹھے ہوں اور ایک کے چہرے سے روشنی نکل رہی ہو تو وہ تو پہچان میں آ جائے گا۔ پھر یہ نور کیا ہے کہ اللہ نور السماوات، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اہل بیت نور ہیں، ملائک نور ہیں۔ نور کا مطلب کیا ہے؟ اب نبی کی 2 حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ رسول خدا فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، خدا نے سب سے پہلے کس کو خلق کیا؟ میرے نور کو خلق کیا۔ پھر دوسری روایت پہ فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، خدا نے سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا؟ عقل کو۔ یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آتا، پہلے نور بنا یا پہلے عقل بنی؟ دونوں میں لفظ ہے، پہلے نور بنایا پہلے عقل بنایا۔ تو چھٹے امام اس کی تفسیر فرماتے، امام فرماتے نور وہی عقل ہے، عقل وہی نور ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نور سے مراد عقل ہے کہ اہل بیت نورانی ہیں، اس کا مطلب اہل بیت عقل کل ہے۔ روشنی کا مطلب یہ عقل ہے۔ روشنی کیوں کہا گیا؟ یہ تمثیل ہے۔ کس طرح؟ اگر آپ کسی کمرے میں جائیں اور وہاں پہ لائٹ نہ ہو، کمرے میں جگ بھی ہے، کمرے میں چادر بھی ہے، کمرے میں چارپائی بھی ہے، کمرے میں پنکھا بھی ہے، لیکن اگر اندھیرا ہو تو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ لیکن نور کیا کرتا ہے؟ جب نور آتا ہے تو ظلمت کو مٹاتا ہے۔ یہ ظلمت جہالت ہے، یعنی جب اندھیرا ہوتا ہے تو آپ کے پاس علم نہیں ہوتا کہ کمرے میں گلاس کتنے پڑے ہوئے ہیں، کمرے میں چادریں کتنی پڑی ہوئی ہیں، کمرے میں پنکھے کتنے ہیں، کیونکہ اندھیرے نے علم کو چھپایا ہوا ہے۔ اور جب نور آتا ہے تو ہر شے ظاہر ہو جاتی ہے۔
یہ نور ظاہر کرتا ہے. اب ہمارا نور کتنا ہے؟ اس لیے فرمایا الا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، ہمارے سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اللہ کے نور نے، علم الہی نے ہر شے کو ہمارے اوپر ظاہر کر دیا ہے. اگر تو بھی چاہتا ہے کہ کائنات کے پردے ہٹ جائیں تو در علی بن ابی طالب پہ آ جا. سبحان اللہ سبحان تو اصل انسان کائنات میں آیا اس عقل کو بڑھائے. اب آپ کو اہل بیت کی ڈیوٹی سمجھ آئے گی، اب سیدہ کی ڈیوٹی سمجھ آئے گی کہ اہل بیت کائنات میں آئے کیوں. وہ آئے اس لیے کیونکہ اندھیروں میں بٹے ہوئے انسان کو نور دیں. نور وہی دے سکتا ہے جو خود نور ہو. بھائی اگر میرے پاس لائٹ ہے ہی نہیں میں آپ کو کیسے دوں گا؟ یعنی اہل بیت منبع نور ہیں. منبع اسے کہتے ہیں جیسے یہاں پہ گرڈ اسٹیشن ہو جہاں سے لائٹ سپلائی ہوتی ہے پورے گاؤں میں. اہل بیت وہ منبع ہے جو مدینۃ العلم ہے. ٹھیک ہے، یہ لائٹ اہل بیت کو یہ نور پہچانا ہے آپ کے گھر میں، میرے گھر میں. لیکن میرے پاس بھی تو صلاحیت ہو نا اس نور کو لینے کی. لائٹ کو لینے کے لیے تار کا ہونا ضروری ہے. اہل بیت کا نور لینے کے لیے تقویٰ کا ہونا ضروری ہے. جب تک وہ تقویٰ نہیں ہوگا اہل بیت کا نور قطعاً نہیں لے سکتے. تو اہل بیت وہ منبع ہیں، وہ مرکز ہیں جو نور دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن سوال یہ کوئی لینے جائے بھی تو اہل بیت نور لے کر کھڑے ہیں. نحن حجج اللہ، ہم اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں، ہم تجھے دینے آئے ہیں، ہم پردوں کو ہٹانے آئے ہیں، ہم تجھے راہ حق دکھانے آئے ہیں. لیکن کوئی ایسا ہو جو اس رسی کو تھامے، جو اس نور کو لے. تو یہ نور ہے، ہمیں نور لینا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو جیسے جیسے مفہوم واضح ہوگا یہ ڈیوٹی تھی اہل بیت کی. اب نور وہی دے سکتا ہے جس کے پاس خود نور ہو. نور کا مطلب عقل ہے. بچہ پیدا ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے تو کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے. ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ نہ باپ کو جانتا ہے نہ ماں کو، نہ آسمان کا پتہ نہ زمین کا. وہ جیسے پیدا ہوتا ہے وہ کچھ سیکھنا چاہ رہا ہے. وہ کائنات کا نور لیتا ہے. یہ ماں ہے، یہ باپ ہے. جیسے بڑا ہوتا ہے اس کی معلومات بڑھتی جاتی ہیں، اس کا علم بڑھتا جاتا ہے، عقل مضبوط ہوتی جاتی ہے. اب یہ 15 سال کا ہوا، اس نے وہ کچھ سیکھا جو اس کو معاشرے سے میں. سنی کیوں بنا؟ اللہ نے بنا کے بھیجا تھا. شیعہ کیوں بنا؟ اللہ نے بنا کے بھیجا تھا. یہ جتنے لوگ عقل رکھتے ہیں گفتگو سے ہے. بھائی ایک دیوبند ہو یا وہابی ہو جو شیعہ کے قتل کا خاص طور پہ میں شیعہ کو مارنا چاہتا ہوں، وہ شیعہ کا دشمن کیوں بنا؟ جب پیدا ہوا تھا تو دشمن نہیں تھا، جب بچہ تھا تو دشمن نہیں تھا. یہ بڑا ہو کے دشمن کیوں بنا؟ کیونکہ وہ وہی کرتا ہے جو اس کے ذہن میں ہے. ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارے ذہن میں ہے. اب سوال یہ ہے کہ میں نور لے کون سا رہا ہوں؟ اگر غلط نور لوں گا تو غلط عادتیں بنیں گی، اگر صحیح نور لوں گا تو صحیح عادتیں بنیں گی. تو انسان وہی کرتا ہے جو انسان کے ذہن کے اندر ہے. اب آپ کو کرنا کیا؟ آپ کو اس کا ذہن بدلنا. جب تک ہم ذہن نہیں بدلیں گے تب تک اس کی عادتیں قطعاً نہیں بدلیں گی. اہل بیت وہ نور تھے جو انسان کی عقول کو، عقلوں کو مضبوط کرنے آئے. اب رسول خدا کی حدیث سنی. رسول خدا فرماتا ہے مومن تمہاری زندگی کا ہدف تھا، مقصد تھا کہ تو علم الہی کو حاصل کرے. یہ علم ہے جو تمہاری عقل کو مضبوط کرتا ہے. اگر اس عقل کو ٹی وی کے حوالے کرو گے، اگر اس عقل کو فلموں کے حوالے کرو گے، عقل مضبوط نہیں ہوگی. اس عقل کو کس کے حوالے کرنا ہے؟ علم خدا اور علم اہل بیت کے حوالے کرنا ہے. تب جا کر تمہاری عقل مضبوط ہو جائے گی. اب فرماتے اے مومن کم از کم دن میں 1 گھنٹہ علم الہی کو حاصل کیا. جب تک تو علم حاصل نہیں کرتا تب تک تمہاری عقل مضبوط نہیں ہوتی. اس لیے روایت ملتی ہے اس محفل میں جایا کر جو علم کی محفل ہے. یہ نہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں، کوئی بھی پڑھے، پہلے یہ دیکھ وہاں پہ علم کی محفل ہے کہ نہیں ہے. اور کون سا علم حاصل کروں؟ فرمایا علوم دنیا میں بہت ہیں، وہ علم حاصل کر جو علم نافع ہو، جو علم تجھے نفع دے، جو علم تجھے فائدہ دے. ایک مرتبہ آپ یہاں کرکٹ کھیلتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ملتا، لیکن شاید آفریدی کھیلتا ہے، اس کو لاکھوں ملتے ہیں، تو اس کو نفع مل رہا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. تو ایک علم ہے ایسے ہی جس کو کوئی فائدہ نہیں. ایک علم ہے علم نافع جو ہمیں کیا دیتا ہے؟ نفع دیتا ہے. تیسری خصلت اپنے وجود میں پیدا کر، علم حاصل کر، علم نافع حاصل کر.
اب دو دعائیں کر جب تم نے یہ دو لے لیے، یعنی ایک ایسی محفل میں گیا جہاں تجھے علم ملا، علم بھی تو نے وہ لیا جو علم نافع تھا، نفع دینے والا، فائدہ دینے والا، اب دو دعائیں کیا کر پروردگار عالم سے، کہے خدا تو نے کہا علم لے، میں نے علم لیا، تو نے کہا علم نافع نفع دینے والا، علم لے، میں نے وہ لیا، اب دو دعائیں کر، اے خدا جو علم میں نے لیا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ صرف علم لینا بھی کافی نہیں، رسول نے کتنا علم دیا، مسلمانوں نے عمل نہیں کیا۔ حبیب ابن مظاہر نے عمل کیا، سلمان فارسی نے عمل کیا، مالک اشتر نے عمل کیا۔ اب آخری نیت جو سب سے بڑی نیت ہے، صرف علم لینا کافی نہیں، صرف عمل کرنا کافی نہیں، پہلی دعا ہے خدا جو میں نے علم نافع لیا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخری نیت یہ کیا کر کہ پروردگارا اب میں نے اس علم پر عمل بھی کیا، اب اس عمل میں مجھے خلوص بھی عطا کر۔ صرف مجلس پڑھنا کافی نہیں ہے، صرف علم پر عمل کرنا کافی نہیں ہے، صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، جب تک یہ خالص نہ ہو جائے تب تک رضا الہی کو حاصل نہیں کرتی۔ صلوات پڑھے محمد وعلی وعجل فرج۔ اب مولا کچھ نشانیاں بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ المؤمن کیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے، بے وقوف کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ بے وقوف بنے، روز کوئی آئے گا بے وقوف بنا کے جائے گا۔ اگر عقل مند بنے، کوئی آپ کو بے وقوف نہیں بنا سکتا۔ کوفے والے بے وقوف بن گئے، لیکن حبیب بے وقوف نہیں بنے، ہانی بے وقوف نہیں بنے۔ اچھا دشمن بے وقوف بناتا کیسے؟ دشمن پہلے یہ دیکھتا ہے کہ آپ کے دل میں محبت کس کی ہے، وہ اس محبت کو بت بناتا ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ کو اس کا نوکر بناتا ہے۔ اب فرق نہیں پڑتا دل میں کس کی محبت، علی کی محبت ہے اس کو بت بنائے گا، صحابہ کی محبت ہے اس کو بت بنائے گا، اور آپ کو اس کے پیچھے لگا دے گا۔ اصل مرکز جو تھا، یہ کون سمجھ جس کے وجود میں کیا ہو، عقل ہو۔ اب عقل کے تقریباً رسول اکرم نے 100 پلر بتائے، 100 کے قریب، یعنی ایک بلڈنگ پلرز پہ کھڑی ہوتی ہے نا، بنیادیں اس کی۔ اسی طرح فرمایا عقل مند انسان اگر عقل مند بننا چاہتا ہے اس کے 100 پلر ہیں۔ پلر کو سرائکی میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، تھمبا، ستون، تھمبا کہیں۔ عقل کے 100 تھمبے ہیں۔ اب مومن کے پاس ایک بھی تھمبا نہ ہو، بلڈنگ تو خود بخود گر جائے، جس طرح ہماری روز گر رہی ہیں۔ جب تک اگر بلڈنگ کو کھڑا کرنا ہے تو تھمبوں کو مضبوط ہونا چاہیے، جیسا اصول دین کیوں کہتے ہیں، یعنی دین کے اصول، جن تھمبوں پہ دین کھڑا ہے، اب وہی ہمارے کمزور ہوں تو دین تو خود بخود گر جائے گا۔ پہلا تھمبا ہے دین کا توحید۔ اب بندے کو یہی نہیں پتا توحید کیا ہے، وہ صرف مسجد میں ماتھا ٹیکنے جاتا ہے، اور وہ بھی اس نے خود نہیں سمجھا، باپ نے بتایا، ماں نے بتایا۔ شیعہ بنا تو باپ نے بنایا، سنی بنا تو باپ نے بنایا، بریلوی بنا تو باپ نے بنایا، اس نے خود تو کوئی محنت کی نہیں۔ تو تھمبا خود بنانا ہے توحید کا، اس کے بعد قیامت کا تھمبا، اس کے بعد عدل الہی کا تھمبا، اس کے بعد امامت کا تھمبا، نبوت کا تھمبا۔ یہ تمام تر پلرز ہیں اصول دین کے۔ اسی طرح عقل مند کے بھی کچھ پلرز ہیں۔ جب تک عقل مند میں یہ پلرز نہیں ہوں گے تب تک عقل مند علی والا ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے ان پلرز کو پیدا کرنا ہے۔ تو فرماتے ہیں پہلا تھمبا یہ ہے کہ عقل مند کی نشانی یہ ہے، عقل مند اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہے۔ اور یہ آپ کو کہاں پہ نظر آتا ہے؟ مولا کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ کہ اکثر سوال ہوتا ہے اگر علی ابن ابی طالب کے گھر پر حملہ ہوا تھا تو مولا نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی تھی؟ تو مولا غصے پر کنٹرول کر رہے ہیں۔ اور وہ یہودی جس نے نبی کی تبلیغ کو سنا لیکن مسلمان نہ بنا، فرماتے جب علی کے ہاتھوں میں رسیوں کو دیکھا تو اس نے کلمہ توحید کو پڑھ لیا۔ دیکھنے والوں نے کہا اتنی نبی نے تبلیغ کی، تم نے کلمہ نہیں پڑھا، آج کلمہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ فرمایا یہ وہی ہاتھ ہیں جن کو میں نے خیبر میں بھی دیکھا تھا، جن کو میں نے خندق میں بھی دیکھا تھا، لیکن آج علی کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں اور علی ایسے کھڑے ہیں جیسے اس کو تلوار چلانا آتی ہی نہیں۔ بس مجھے یقین ہو گیا جہاں سے اس کے صبر کا کنٹرول ہے وہیں سے اس کی شجاعت کا کنٹرول ہے۔ یہ صبر تھا۔ امتحان اہل بیت کیا تھا؟ میں نے کل کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا۔ دیکھیے ایک بہت اچھا خطیب ہو، بات کرنے والا،
اس کے لیے کمال یہ نہیں کہ وہ بات کرے، کمال یہ ہے کہ 4 بڑوں میں بیٹھے تو خاموش رہے، اس کے لیے چپ رہنا کمال ہے۔ ایک بہت بڑا بہادر ہے، تلوار چلاتا ہے، اس کے لیے یہ کمال نہیں کہ وہ تلوار، وہ تو اس کا کام ہی تلوار چلانا ہے، اس کا کام ہی لڑنا، اس کے لیے کمال ہی ہے اس کو کہو آج تجھے تلوار چلانی نہیں ہے۔ عباس کا کمال کیا تھا؟ اور میں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ قاسم شہید ہو رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اکبر کے سینے میں چھلنی کیا جا رہا ہے، ضبط نہیں ہے امام حسین کے پاس آتے مولا اب میرا ذاقہ میرے سینے میں گھٹن ہونے لگی، اب تو اجازت دیجیے میں لڑنے جاؤں۔ اور امام عباس سے کیا مانگتے کہ عباس ایک گلاس پانی کا لا، وہ عباس جو لشکر کو مارنا چاہتے امام کہتے ایک گلاس پانی کا لا۔ یہ امتحان ہے عباس، یعنی طاقت کے ہوتے ہوئے عباس تلوار اٹھانی نہیں ہے۔ مولا کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں تھا کہ مولا تلوار اٹھاتے، امتحان علی یہ تھا کہ علی تلوار کو نیام میں رکھتے، امتحان علی یہ تھا کہ علی صبر کرتے۔ وہ بی بی جو زندگی میں گھر سے نہ نکلی، نہ کسی نے نامحرم نے سیدہ کو دیکھا، نہ سیدہ نے کسی نامحرم کو دیکھا، یہ تو سیدہ کا کام تھا۔ یہ کمال نہیں ہے کہ بی بی گھر میں بیٹھی، اللہ نے امتحان یہ دیا کہ سیدہ تجھے گھر سے باہر جانا ہے اور دربار میں جانا ہے۔ یہ بندگی کا امتحان ہے کہ جو اس کے اندر توانائی ہے اس توانائی کو کنٹرول کرنا ہے۔ تم تبھی فرماتے ہیں عقل مند کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہے۔ مولا کیسے کنٹرول کروں؟ کہ غصہ بری چیز ہے کہ نہیں؟ اگر غصہ نہ ہو تو بندے میں غیرت نہ ہو، اگر غصہ نہ ہو تو یہ جہاد پہ نہ جائے، اگر غصہ نہ ہو تو اللہ کے دین کی حفاظت نہ کرے۔ یہ غصہ ہے جو اس سے تلوار اٹھواتا ہے، یہ غصہ ہے جو اس کو جہاد پہ بھیجتا ہے، یہ غصہ ہے جو اس کے وجود میں شجاعت کو پیدا کرتا ہے۔ مولا پھر کون سا غصہ برا ہے اور کون سا غصہ اچھا ہے؟ ممبر سے میں یہ کہوں غصہ مت کریے، غصہ برا ہے، تو آپ کہیں گے مولانا غصہ نہ ہو تو غیرت نہیں ہے، تو کون سا غصہ اچھا ہے اور کون سا غصہ برا ہے؟ تو جو روز ہم ایک دعا کرتے ہیں نا سورہ حمد میں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط المستقیم نام ہے بیچ والے راستے کا۔ طاقت ہو لیکن اس طاقت کے توازن کو برقرار رکھنا۔ دین کہتا ہے کہ مال کماؤ لیکن توازن کو برقرار رکھو، دین کہتا ہے شہوت کو استعمال کرو لیکن توازن کو برقرار رکھو، دین کہتا ہے غصے کو استعمال کرو لیکن توازن کو برقرار رکھو۔ کیسے؟ غصہ ہے، معصوم فرماتے غصہ 3 قسم کا ہے۔ اگر غصہ ایکسٹریم پہ چلا جائے، ہائی لیول پہ چلا جائے، اسے تحور کہا جاتا ہے، جو انگریز کرتا ہے۔ کیا کیا؟ شیر کے منہ میں گردن ڈال اور آپ واہ واہ کرنے لگے۔ معصوم فرماتے ہیں یہ احمق ہے، یہ بے وقوف ہے، شیر کاٹ بھی سکتا ہے۔ یہ شجاعت نہیں ہے کہ تم شیر کے منہ میں گردن ڈال دو، 100 میٹر کی بلڈنگ سے چھلانگ لگانا، یہ شجاعت نہیں ہے، یہ حماقت ہے، یہ تحور ہے۔ ہمارے شیعہ یہ کام نہیں کرتا۔ دوسرا ہے غصہ اگر بالکل نہ ہو تو بندہ بزدل کہلاتا ہے، وہ پھر میدان کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ غصہ اگر بیچ پہ ہو اسے معصوم فرماتے ہیں اسے شجاعت کہتے ہیں، اسے غیرت کہتے ہیں۔ اگر یہ بیچ پہ آ جائے یعنی اس کو سینٹر میں تمہیں رکھنا ہے کہ مجھے اپنے غصے کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اب سوال یہ آئے کہ بچہ 15 سال کا وہ اس میں غصہ عروج پر ہے، آپ کا جوان بیٹا 15 سال کا اس میں شہوت کمال عروج پر ہے، تو یہ باپ اپنے بچے کا دشمن تو نہیں ہے۔ یعنی یہ بالکل ایسے ہے کہ بیٹے کو گاڑی تو دو، بہترین گاڑی دو اور چابی بھی دو، لیکن چلانا نہ سکھاؤ۔ یہ جائے گا خود کو بھی مارے گا، گاڑی کو بھی نقصان دے گا اور روڈ پہ جا کے کسی یتیم و غریب کو بھی مار دے گا۔ اہل بیت یہ سکھانے آئے تھے جب تمہارا بچہ جوان ہونے لگے اسے بتاؤ کہ تمہیں اپنے غصہ استعمال کیسے کرنا ہے، اسے بتاؤ کہ تمہیں اپنی شہوت کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ شہوت بری چیز نہیں ہے، شہوت نہ ہو تو ازداد نسل نہ ہو، شہوت نہ ہو تو نسل انسانی نہ بڑھے، لیکن یہی شہوت اگر ایکسٹریم لیول پہ چلی جائے تو انسان کو بے حیا بنا دیتی ہے۔ یہی شہوت اگر نیچے آ جائے تو انسان کو صوفی اور بدھسٹ بنا دیتی ہے کہ انسان کو شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی خانقاہ میں بیٹھ جاؤ اور وہاں پہ عبادت کرتے رہو۔ لیکن یہی شہوت اگر سینٹر میں آ جائے تو معصوم فرماتے ہیں یہ بندے نجیب اور باغیرت بن جاتا ہے۔ استعمال کر لیکن وہاں کر جہاں اہل بیت نے کہا۔ اگر اپنی اولاد کو نہیں سکھاؤ گے کہ تمہیں اپنی شہوت کو، بیٹا یہ طاقت و پاور ہے تمہیں استعمال کیسے کرنا ہے،
غصہ ایک پاور ہے، لیکن استعمال کہاں پہ کرنا ہے؟ اس غصے کو میدان جہاد میں استعمال کرنا ہے۔ امام خمینی کے والد کو شہید کر دیا گیا، خمینی کو غصہ تھا، لیکن سوال یہ خمینی نے اس غصے کو استعمال کہاں پہ کیا؟ وہ چاہتے تو جذبات میں آ کے خود کو بھی شہید کروا دیتے، لیکن خمینی نے اپنے غصے کو اپنے اجتہاد میں بدل دیا، اس تمام تر طاقت کو اپنی تعلیم میں لگا دیا کہ مجتہد بنوں گا، وقت کا سب سے بڑا مجتہد بنوں گا، اور جس نظام نے میرے باپ کو قتل کیا تو اس پورے نظام کو اڑا دوں گا۔ آج 40 سال اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر اہل بیت غصے میں آتے کربلا کے بعد اور وہ ریئیکشن دکھاتے جو مومنین کہتے ہیں ایسا ریئیکشن آنا چاہیے تھا، تو آج گاؤں گاؤں حسین کا نام نہ ہوتا۔ آپ کو بڑے طریقے سے اور سلیقے سے مذہب کو بڑھانا پڑتا ہے، جب تک ہم اپنی نسلوں کو نہیں سکھائیں گے۔ یہ علوم آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ یہ مکتب اہل بیت سے ملیں گے۔ یہ باڈی، یہ جسم اللہ نے دیا۔ آسان سی مثال دیتا ہوں، جسم میں نے بنایا نہیں۔ کوئی ایسا باپ ہے جو کہے کہ بچے کو میں نے بنایا ہے؟ نہیں۔ اگر تو نے بنایا ہے تو الٹرا ساؤنڈ کیوں کرواتے ہو؟ پتہ ہی نہیں بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کا مطلب تو نے نہیں بنایا، کسی اور نے بنایا ہے۔ اچھا، جب مارکیٹ سے فریج لیتے ہو، فریج میں نے نہیں بنائی، ایل جی کی ہو یا کسی بھی چیز کی ہو، ڈاولنس کی ہو، فریج لے کر آئے، اس کے ساتھ آپ کو ایک کتابچہ ملتا ہے۔ یہ کتابچہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ کمپنی بتاتی ہے کہ یہ فریج کو کس طرح استعمال کرنا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، اور اس کی یہ گارنٹی ہے۔ اگر تم نے اس طرح استعمال کیا تو ہم 2 سال کی گارنٹی بھی دیتے ہیں۔ اپنی طرف سے پیج شیج نہیں کھولنا، ویسے ہی کام کرنا جیسے کتابچے میں لکھا ہے۔ اب یہ ہے اس کمپنی کا برانڈ، جسے کمپنی بناتی ہے اور کمپنی ہی بتاتی ہے کہ استعمال کیسے کرنا ہے، کیونکہ کمپنی نے بنایا ہے، کمپنی کو پتا ہے کہ اس کا یوز کیسے ہونا ہے۔ مجھے بنایا اس نے، وہ بھی تو کوئی کتابچہ بھیجے گا مجھے اس جسم کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ میں نے تو نہیں بنا، مجھے کیا پتا آنکھ کو کیسے استعمال کرنا ہے، زبان کو کیسے استعمال کرنا ہے، غصے کو، شہوت کو، تمام تر جو جذبات میرے وجود کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو کتابچہ تو چاہیے۔ یہ کمال خدا تھا، اس نے کتابچہ قرآن کی صورت میں بھیجا، استاد علی کی صورت میں بھیجا۔ انسان کرتا نہیں، مجھے کتابچے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جس طرح وہ کمپنی والا ہے نا، فریج نہیں لے کر آئے اور پیچکش لگا کے پیچ بھی کھولا، سب کچھ کیا، کل خراب ہو گئی، اور آپ نے کہا بھائی گارنٹی تھی 2 سال کی، نہیں فریج دو، کیا کہے گا کہ تم نے کتابچے کے مطابق عمل نہیں کیا تو گارنٹی کینسل۔ تو خدا بھی جنت کی گارنٹی تب دیتا ہے جب بدن کو ایسے چلاؤ جیسے اس نے کہا۔ اگر اپنی مرضی چلائی تو کہے خدا نماز پڑھا، روزہ پڑھا، جنت کہاں؟ اللہ کہے گا اپنی مرضی سے پڑھی تھی، جو میں نے کتابچہ بھیجا تھا اس کے مطابق نہیں پڑھی تھی۔ تو کتابچہ بھی اس نے محمد کی صورت میں بھیجا اور پڑھانے والے بھی بھیجے۔ اذانوں کا وقت قریب ہے۔ مولا علی گھر جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ سیدہ بستر پر بیمار ہے۔ فرماتے کہ سیدہ زندگی گزر گئی اور آپ نے علی سے کچھ بھی نہیں مانگا۔ شوہر کا دل کرتا ہے کہ بیوی کچھ مانگے۔ بیوی فرماتی ہیں کہ علی جب شادی ہوئی تھی تو بابا نے کہا تھا کہ بہترین بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر سے کچھ نہیں مانگتی۔ کیوں کہ شاید کچھ ایسا سوال کرے اس کو دینے کے لیے نہ ہو۔ اور فرمایا علی تنگ دست ہے، ذرا خیال کرنا علی کا۔ اور علی جان جب بھی کچھ چاہیے تو آپ نے خود میرے لیے فراہم کیا، تو مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ امام نے اصرار کیا کہ نہیں آج کچھ مانگیے، میں دینا چاہتا ہوں۔ تو بیوی نے کہا کہ بیمار ہوں، دل کر رہا ہے کہ انار کھاؤں۔ وہ امام جو معجزہ کرتے کئی انار آ جاتے ہیں، لیکن اہل بیت نے عام زندگی گزاری ہمیں بتانے کے لیے کہ ہم نے معجزوں سے زندگی نہیں گزاری۔ مولا بازار میں جاتے ہیں، دکانوں پہ ڈھونڈتے ہیں، سب نے کہا علی انار کا موسم ختم ہونے لگا ہے اور انار تقریباً بک چکے ہیں، کسی کے پاس انار نہیں ہے۔ مولا علی کو کہا کہ علی ایک یہودی ہے جس کی سنا ہے وہ انار رکھتا ہے۔ مولا اس یہودی کے گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، یہودی نے استقبال کیا، کہا کہ سنا ہے آپ کے پاس انار ہے۔ کہاں؟ علی انار تو ہے لیکن میں نے ایک ہی انار ہے اور وہ میں نے اپنی زوجہ کے لیے رکھا۔
امام فرماتے زندگی میں میری زوجہ نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا، آج پہلی مرتبہ کچھ مانگا ہے، میں دگنی قیمت دوں گا، انار مجھے دو۔ کوئی حالی سیدہ کے لیے ہے، میں ایسے ہی آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اس نے فوراً لا کر انار مولا کے ہاتھ میں رکھا، انار 2 درہم کا تھا، مولا نے 4 درہم دیا۔ یہودی تھا پر منصف تھا۔ آج دیکھیں نا، چینی کم ہو جائے تو ریٹ بڑھا دیے جاتے ہیں۔ یہودی تھا پر مسلمانوں سے ایمان بہتر تھا۔ اس نے کیا دیکھا کہ یالی جب 2 درہم کا ہے تو میں بھی 2 ہی لوں گا، 4 نہیں لوں گا۔ اب بازار میں نہیں تھا، 1 تھا، وہ قیمت جتنی مانگتا مولا دے دیتے، لیکن کہنا ہے 2 ہے تو 2 لوں گا۔ امام نے کہا چلو 2 انار کے 2 سیدہ کی طرف سے اپنی بیوی کو ہدیہ کر دیں۔ انار لے کر مولا گھر کی طرف چلے۔ اس چھوٹا سا واقعہ لیکن اس میں پوری زندگی کا درس ہے۔ مولا گھر کی طرف چلے، کسی خرابے سے کسی فقیر کی آواز آئی۔ ہو سکتا ہے کلی فقیر کی آواز سنیں اور اس کی آواز پہ لبیک نہ کہیں۔ فوراً خرابے میں گئے، نابینا فقیر آنکھوں سے دیکھ نہیں رہا۔ امام نے کسی چیز کی ضرورت ہے کہ کچھ کھایا نہیں کئی دنوں سے۔ امام نے کہا کیا روٹی لاؤں، کھجور لاؤں، جو کہو تمہارے لیے لاؤں۔ نابینا ہے، دیکھ نہیں رہا، امتحان خدا بندی اب اس کے ذہن میں اللہ ڈالنے والا ہے۔ نابینا ہے، دیکھ نہیں رہا، فوراً کہا یا علی دل کر رہا ہے کہ انار کھاؤں۔ واہ واہ، نابینا ہے، دیکھ نہیں رہا۔ مولا توریا کرتے، اب مولا کو تو پتا ہے، وہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے ہاتھ میں انار ہے، اور سچ بھی یہ تھا کہ انار کا موسم نہیں تھا۔ مولا کہتے انار کا موسم نہیں ہے، تیرے لیے روٹی لاتا ہوں، لیکن یہ علی ہے، یہ نام کا صدیق نہیں ہے، یہ عمل کا صدیق ہے۔ امام نے کہا انار تو ہے لیکن تیرا بھی دل ہے، میرا بھی ایک بیمار ہے جس نے زندگی میں کچھ نہیں مانگا۔ تو ایک کام کرتے ہیں، اس کے کرتا ہوں 2 حصے، آدھا تجھے کھلاتا ہوں، آدھا اپنے بیمار کے پاس لے جاتا ہوں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ امام نے آدھا کیا اور اپنے ہاتھوں سے دانے دیے، اس نے انار کھایا۔ اب مولا جیسے جانے لگے اور اٹھ کے جانے لگے تو اس نے کہا یار یہ نہیں ہو سکتا، دوسرا آدھا بھی مجھے دو۔ اب امتحان انسان ہے، کس کے دل میں کس کی محبت زیادہ ہے۔ علی کے دل میں بیوی کی محبت زیادہ ہے یا خدا کی محبت زیادہ ہے؟ حدیث ہے کہ یہ فقیر جب ہاتھ بڑھاتا ہے، یہ فقیر کا ہاتھ نہیں، تیرے رب کا ہاتھ ہے، ید خداوندی ہے جو تم سے کچھ مانگ رہا ہے۔ بہت مومنین پوچھتے ہیں مولانا پتا ہے فقیر ہے، پیشہ ور ہے، معصوم فرماتے ہیں 2 کم سے کم بھی 2، کسی کا ہاتھ خالی مت لوٹایا، کریم صفت بنو، اہل بیت کی صفات کے مظہر بنو، جیسے کہ علی ہو سکتا ہے دوسرا آدھا انار بھی دیں۔ اب یہ علی ہیں، ان کے دل میں خدا کی محبت ہر شے سے زیادہ تھی۔ امتحان الہی تھا، اور زہرا جیسی بیوی اس سیدہ نے پہلی مرتبہ زندگی میں کچھ مانگا اور آدھا انار بچا ہوا۔ اب امتحان ہے کہ علی اللہ کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں یا بیوی کی محبت میں آدھا انار نہیں دیتے۔ امام نے دوسرا آدھا بھی دے دیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اس کی راہ میں اس پر توکل کرتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر خدا وہاں سے راستہ بناتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اب مولا سوچ کے گھر جا رہے ہیں۔ اب اگر ہم ہوتے اور بیوی پوچھتی کہ میں نے بھیجا تھا یہ چیز لانے کے لیے، لائے کہ نہیں لائے، اور آپ نے کہا نہیں راستے میں فقیر آیا تھا میں نے اسے دے دیا، بیوی کیا کہے گی؟ اچھا فقیر سے زیادہ محبت ہے، بیوی سے محبت نہیں، تم نے سب کچھ دین پہ لوٹا دیا۔ ہاں لیکن مولا کو پتا تھا کہ جو سوچ علی کی ہے وہی سوچ سیدہ کی ہے۔ اسی کو کفویت کہتے ہیں کہ شادی بھی اس عورت سے کرو جس کی ذہنیت تمہارے ذہن سے ملے، جس کا ایمان تمہارے ایمان سے ملے، پھر تربیت میں مسئلہ نہیں ہوتا۔ مومن بڑا ایمان و متقی والا، بیوی ایمان ہے ہی نہیں، اب بچے کی تربیت کیسے ہو؟ ان دونوں کو آپس میں مل کے کرنی ہے۔ جب سوچ اور ایمان علی اور فاطمہ جیسا ہو تب بچے حسن و حسین جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ برائے عظمت خاندان زہرا سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات۔ مینٹلٹی ملنی چاہیے، ایمان ملنا چاہیے، کفویت ملنی چاہیے، ذہنیت ملنی چاہیے۔ اہل بیت کی زندگی اسوہ حسنہ کیوں؟ اسی لیے اسوہ حسنہ ہے کہ شادی بھی ان کی طرح کرو، اولاد کی تربیت بھی ان کی طرح کرو، اپنے گھر کا نظام بھی ان کی طرح بناؤ۔ اب مولا سوچ رہے ہیں، گھر جا رہے ہیں کہ سیدہ پوچھیں گی یا علی انار ملا کہ نہیں؟ مولا کہیں گے ملا تھا لیکن فقیر کو دے دیا، لیکن مطمئن ہے بیوی سیدہ جیسی ہیں۔ تعجب عجیب روایت کے جملے 2 نتیجے سے آپ نکالوں گا۔ مولا جیسے گھر کے اندر جاتے ہیں دروازہ کھولتے، جب گئے تھے سیدہ اتنی بیمار تھیں کہ بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب جب گھر میں داخل ہوئے کیا دیکھا؟ سیدہ
گھر کے کام میں مشغول ہیں، واہ سبحان اللہ. اور ٹھیک ٹھاک ہو چکی ہیں. مولا آگے بڑھے کہ سیدہ اب تو بہت بیمار تھیں، اتنی ٹھیک کیسے ہو گئیں؟ کہ یا علی جو انار آپ نے بھیجے تھے جیو سبحان اللہ. ان میں سے میں نے ایک کھایا اور اللہ نے ایسی شفا دی، ساری بیماریاں ٹل گئیں، ساری مصیبتیں ٹل گئیں، سارے درد چلے گئے. کہ میں نے کب انار بھیجے؟ کہ یعنی تھوڑی دیر پہلے دروازے پر دستک ہوئی اور کسی ناجی اور نادی نے کہا پوری انار کی پیٹیاں لایا اور کہا یہ علی نے فاطمہ کے لیے بھیجے. محمد وآل محمد بلندتر صلوات صلی علی محمد وآل. دو نتیجے نکلیں گے اور ربط مصیبت. پہلا نتیجہ، علی نے ایک انار دیا، خدا نے انار کی پیٹی بھیج دی. جیو ایک دو گے کتنا ملے گا؟ کئی گنا زیادہ ملے گا. یہ تو سب کو پتا ہے. اگلا نتیجہ جو بہت کم لوگوں کو پتا ہے، جو اس روایت سے نکلتا ہے، اگر مولا وہ یہودی وار انار لاتے، سیدہ کھاتی، کیا گارنٹی تھی کہ سیدہ کو شفا ملتی؟ کیا گارنٹی تھی کہ بی بی کھاتی شفا ملتی؟ لیکن اس کے بدلے میں جو انار اللہ نے دیے ان اناروں میں شفا تھی. اب سیدہ کا خطبہ فدکیہ سمجھ آتا ہے، وَفِي الزَّكَاةِ حَيَاتٌ. جب تو زکوٰۃ دیتا ہے، خمس دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، ایثار کرتا ہے، اپنے مال سے کسی غریب کی مدد کرتا ہے، خدا نے اس میں شفا بھی رکھی ہے اور زندگی بھی رکھی ہے. میرے پاس 100 روپیہ ہے، میں 100 روپیہ سے گوشت لیتا ہوں اپنی بیوی کے لیے، بیوی بیمار ہے. اس 100 سے جو میں نے گوشت خریدا اس میں شفا نہیں ہے. لیکن اگر میں نے یہ 50 یا 100 کسی فقیر کی مدد کی، اب اس کے بدلے میں جو 1000 میری جیب میں ہے، خدا اس 1000 میں شفا رکھتا ہے. اب اس 1000 سے اپنے گھر کے لیے جو خریدتا ہوں، جو آپ کے بچے کھائیں گے، ان کو کیا ملے گی؟ شفا ملے گی. تبھی فرمائے وَفِي الزَّكَاةِ حَيَاتٌ. سیدہ تمام تر عبادات کو خود فتح ہمیں وجہ بتاتی ہیں. تو مومنو، زندگی اور دین جب ہم اس پہ عمل کرتے ہیں تو دنیا بھی بچتی ہے، آخرت بھی بچتی ہے. اس جسم کو بھی شفا ملتی ہے، اس روح کو بھی شفا ملتی ہے. چند جملے. یہ دن ہیں امام حسین کی یتیمی کے دن. دلوں کو جنت البقیع لے جائیں، کربلا لے جائیں. ہر معصوم کی قبر پہ جا کے گریہ کر سکتے ہو. مشہد جاؤ تو مولا رضا پہ گریہ کرو، کربلا جاؤ تو بین الحرمین میں گریہ کرو، شام جاؤ تو سیدہ زینب کے روزے پہ گریہ کرو. لیکن آج بھی زہرا غریب ہے. آج بھی جنت البقیع جاؤ گے. کل کوئی مومن کہہ رہا تھا یہ دنیا کا واحد قبرستان ہے جس پہ فوجی کھڑے ہیں. دنیا کا واحد قبرستان ہے جہاں پہ کچھ پڑھنے نہیں دیا جاتا، گریہ کرنے نہیں دیا جاتا. یہ دختر رسول کی آج بھی مظلومیت ہے. وہ بی بی کل بھی مظلوم تھی، یہ بی بی آج بھی مظلوم ہے. آئیے چند سلام کریں اپنے آقا حسین کو اور چند جملے مصیبت کے. سب مل کے میرے ساتھ. لفظ حسین سب کو آتا ہے. وقت ظہر قریب ہے، یہ اجابت کا وقت ہے، دعا کی اجابت کا وقت ہے. حسین کا نام سب بلند آواز سے لیجئے گا. السلام علی حسین بلند آواز. وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بلند آواز. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين. سب مل کے بلند آواز. وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين
میرا سلام ہو ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ، میرا سلام ہو زینب کی یتیمی پہ، میرا سلام ہو علی کی غیرت پہ۔ علامہ امینی سے پوچھا گیا مردوں میں سب سے بڑا مظلوم کون ہے؟ قبلہ نے رو کر کہا علی علی علی۔ کہا مولا کے لیے ایسی کون سی مظلومیت ہے؟ فرمایا مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کے سامنے اس کی بیوی کو مارا جائے۔ یہی علی کی سب سے بڑی مظلومیت ہے۔ آپ کی طرح ایک مومن مولا کی خدمت میں گیا، کہا یا علی مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کب بس اتنا پوچھنا تھا علی اپنی جگہ سے اٹھے، چہرے کا رنگ سفید ہو گیا، بچوں کی طرح زار و قطار رونے لگے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کریے گا۔ امام فرماتے ہیں تیرے سوال نے میرے زخموں کو تازہ کر دیا، اب جواب بھی سن لے۔ فرمایا مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مرد فاتح بدر و حنین ہو، مرد تیری مظلومیت۔ یا علی مجھے رات میں دفن کرنا، مجھے رات میں کفن دینا، مجھے رات میں غسل دینا۔ میں کہوں گا سیدہ رات میں غسل دے، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ وہ میرے جنازے میں آئے، وہ جس نے بھرے دربار میں مجھے جھٹلایا تھا، وہ جس نے میرے حسان کو رلایا تھا۔ اگلی وصیت نے مولا کو رلا دیا۔ فرمایا علی میں تھوڑی دیر کی مہمان ہوں، اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر لینا۔ عزادار و غلطی کا نام آنا تھا، علی کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ فرمایا زہرا پر غلطی، ارے میں علی شرمندہ ہوں، میرے گھر میں آپ نے چکیاں پیسی، اور میرے گھر میں آپ نے آگ کا دروازہ۔ ایک اور وصیت کی جو پاکستان میں بہت کم پڑھی جاتی ہے۔ فرمایا علی جب غسل دو میرے بدن سے میری پیراہن کو نہ اتارنا۔ کتنی فکر ہے سیدہ کو کہ علی کو میرے زخموں کا پتہ نہ چلے، اور علی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یا علی آپ بھی علی ہے، سجاد بھی علی ہے، لیکن میں قربان سجاد کی مظلومیت میں، وہ جس نے بابا پہ گھوڑ دوڑ کے چہرے پہ تماچے لگتے ہوئے
فرماتی ہیں علی غسل دے رہے تھے، اچانک علی کی چیخیں بلند ہوئی کہ مولا بلند بلند آواز سے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اسماء میں نے ٹوٹی ہوئی پسلیاں میرے زہرا کے زخم ذکر کے صدقے میں ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف، بانیان مجلس کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے بچوں کو ہماری اولادوں کو سیرت علی آل علی پر چلنے کی توفیق نصیب، حاضرین میں جتنے بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ، بہت سارے مومنین بے اولاد ہیں خدایا بحق جناب سکینہ سب کو اولاد نرینہ عطا فرما، محمد و آل محمد خدا اس عبادت کو اپنی بارگاہ اس گریے کو اس پرسے کو امام زمانہ کی خدمت میں خدا پروردگارہ ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما، مومن امداد کے انہوں سے دعا مومنین کا تعاون کیا اس امام بارگاہ میں مجالس میں لوگ تعاون کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کے لیے بھی دعا، جن جن مومنین نے تعاون کیا پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ان کے تعاون کو اپنی بارگاہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، دشمنان اہل بیت بالاخص آل یہود اور آل سعود کو نیست و نابود فرما، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، مومنین میں اتحاد اور اتفاق اور محبت عطا فرما، اللہم اغفر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر، دعا کی قبولیت کے لیے صلوات بھیجے صلی علی محمد و آل محمد۔